تو میں چاہے باپ ہوں لیکن اس کی ماں کا رائٹ پہلے نام لیتے تھے, ملنے بھی گئے, برتھڈے بھی کی, لیکن جب اس کی ماں نے ہی منع کر دیا کہ اسٹرکٹلی منع کر رہی ہوں میرے بیٹے کا نام نہیں لینا بلاگ میں, کہ میں کی ماں کا نام نہیں لیتا, میں کیوں نہیں آپ لوگوں کا اس کے پاس کا باپ ہوں. لیکن چیزیں ہوئی, میں تھوڑا سا مینٹلی ڈسٹرب ہو کے میں یہ کیٹ فائٹس میں نہیں آتا, میں دنیا سے لڑوں, میں کیس لڑوں, میں اپنی جان بچاؤں, اپنا مال بچاؤں, کہ میں یہ کیٹ فائٹس لڑوں جو گھر کی لڑائیوں میں نہیں لڑ سکتا, میں میرا یہ کیلیبر ہے. اس دن فرسٹریٹڈ ہو کے جب میں نے دیکھا کامنٹس پڑھے, میسیجز پڑھے, غزل کے کامنٹس پڑھے کہ یار یہ کیا قصور ہے, اللہ کی قسم اندر سے بس دل کیا کہ ایک دفعہ نا یہاں سے رکھ بلیڈ مار لوں یا 5-7 گولیاں کھا کر مر جاؤں. میرا سوچ کے دماغ پھنس رہا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. میں کبھی نہیں ڈرا, میں کبھی نہیں گھبرایا. دوستوں, رجب بٹ اور ان کی وائف ایمان کے درمیان اختلافات کی خبریں کافی عرصے سے گردش کر رہی تھی, لیکن رجب بٹ نے کبھی کھل کر اس معاملے پر بات نہیں کی. تاہم اب پہلی بار وہ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے اس حساس موضوع پر کھل کر گفتگو کی ہے. رجب بٹ کا کہنا ہے کہ وہ اس پورے معاملے کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے. خاص طور پر سوشل میڈیا پر آنے والے کومنٹس نے انہیں اندر سے توڑ کر رکھ دیا. اپنی ماں کی گالیاں سنی, اپنے باپ کی گالیاں سنی, اپنی بہن کو گالیاں پڑھتے ہوئے دیکھا, چھوٹی بیٹی جو ابھی صرف 1 سال کی بھی نہیں ہوئی, 8-9 مہینے کی ہے, اس کو بددعائیں دیتے, اللہ کرے یہ مر جائے تو مانو, استغفر اللہ, میرے مالک میری زندگی لگا دے بچوں کو, اس کو گالیاں پڑھتے ہوئے دیکھا. کیوں؟ لوگوں کو صرف اپنی ربشت کی کہ میں ایمان کا نام نہیں لیتا. آیت کو جب گالیاں پڑھی نا, اللہ کی قسم اندر سے بس دل کیا کہ ایک دفعہ نا یہاں سے رکھ بلیڈ مار لوں یا 5-7 گولیاں کھا کر مر جاؤں. رجب بٹ نے یہ بھی بتایا کہ صرف وہ ہی نہیں بلکہ ان کی بہن, ان کی بھانجی اور پوری فیملی لوگوں کی تنقید اور بد دعاؤں کی زد میں آ گیا ہے. سوشل میڈیا صارفین نے ان سب کو بہت برا بھلا کہا. کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ جب رجب بٹ ملک سے باہر تھے تو انہیں اپنا بیٹا بہت یاد آتا تھا, اور اب پاکستان میں موجود ہونے کے باوجود وہ اپنے بیٹے سے ملنے تک نہیں جاتا. ان تمام باتوں پر رجب بٹ نے ایک بات کھل کر واضح کی. ان کا کہنا تھا کہ جب کیوان کی والدہ یہ نہیں چاہتی کہ میں اپنے ولاگ میں کیوان کا نام لوں تو پھر میں زبردستی کیوں جاؤں. اماں, میں نے بڑی دفعہ پہلے بھی کہا ہے, ہر ولاگ میں کیوان کا نام لینا ضروری نہیں ہے. آگے ٹک ٹاک پہ بھی سارے لوگ اس کو جو ہے نا وہ بدوائیں دے رہے ہیں. میں نہیں چاہتی ہوں میرا بچہ نظروں میں آئے. مجھے اللہ میاں نے جس طرح دیا نا, میں ہی جانتی ہوں, نہ میرے ساتھ ظلم کرے نہ میرے بچے کے ساتھ ظلم کرے. آئندہ کیوان کا نام نہ ہے. رجب بٹ نے مزید بتایا کہ انہوں نے اس موضوع پر تقریباً 2000 کومنٹس پڑھے اور ان کومنٹس کو پڑھتے ہوئے ان کا سر پھٹنے والا ہو گیا. وہ اتنے زیادہ ذہنی دباؤ میں آ گئے کہ انہوں نے اچانک اپنا یوٹیوب چینل اور تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس ڈی ایکٹیویٹ کر دیے. ان کے مطابق وہ عام طور پر ایسا کرنے سے پہلے اپنے فالوورز کو انفارم کر دیتے تھے, لیکن اس بار انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے صرف ایک سٹیٹس لگایا جس میں اپنی پوری صورتحال اور ذہنی کیفیت بیان کی. اب اگر عوامی رد عمل کی بات کی جائے تو اس معاملے پر لوگوں کی رائے 2 حصوں میں بٹی ہوئی نظر آئی. کچھ لوگوں کو رجب بٹ کے ساتھ ہمدردی ہے, جبکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں, کیمرے کے سامنے جان بوجھ کر رو رہے ہیں اور خود کو ٹوٹا ہوا ظاہر کر رہے ہیں, حالانکہ یہ سب ایک ڈرامہ ہے. کچھ صارفین کا یہ بھی کہنا ہے کہ رجب بٹ نے ایمان کو کبھی خوش نہیں رکھا, آئے دن انہیں دکھ دیا اور ایمان اپنے سسرال میں بھی خوش نہیں تھی. لوگوں کے مطابق رجب بٹ خود تو باہر کے ملکوں میں بزی تھے, جبکہ ایمان کو یہاں اکیلا چھوڑ دیا گیا. اس سب پر رجب بٹ کا موقف یہ ہے کہ گھروں میں ہونے والے عام طور پر نوک جھوک جیسے معاملات پر وہ پہلے کبھی بات نہیں کرتے تھے, کیونکہ اس وقت ان کے گلے میں پہلے ہی بہت سے مسائل تھے اور انہیں سمیٹنا ضروری تھا. اسی لیے انہوں نے کبھی ان باتوں کو فوکس نہیں کیا اور نہ ہی ڈسکس کیا, لیکن اب انہیں لگا کہ اس موضوع پر بات کرنا ضروری ہو گیا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے اپنے ولاگ میں اس معاملے پر گفتگو کی. دوستوں, اس تمام صورتحال کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ یوٹیوب چینل ڈی ایکٹیویٹ ہونے کے بعد رجب بٹ کے 8 ملین سبسکرائبرز بھی ختم ہو گئے. کچھ لوگ اس بات پر تنقید کر رہے ہیں, کچھ لوگ اس کا مذاق بنا رہے ہیں, لیکن بہت سے لوگ واقعی سیڈ بھی نظر آ رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ 8 ملین سبسکرائبرز اکٹھے کرنے میں برسوں کی محنت لگتی ہے اور ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے رجب بٹ کے اتنے سالوں کی محنت بھی ضائع ہو گئی. دوستو, آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا رجب بٹ کی باتوں میں سچائی ہے یا پھر ایمان کی باتوں میں؟ اور کیا واقعی رجب بٹ 8 ملین سبسکرائبر سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا. ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.